والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ محرم کے 2 روزے تو گزر گئے، 9 اور 10، لیکن ابھی ایسے ایام باقی ہیں کہ ان میں ہم روزہ رکھیں تو ہم افضل روزے رکھنے والے شمار کیے جائیں گے۔ ان میں ایام بیز ہے، ایام بیز یعنی چاند کی روشنی کے دنوں میں روزے، وہ 13، 14 اور 15 تاریخ ہے۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، کل 12 ہے، پرسوں اتوار سے اس کے ایام بیز کے روزے شروع ہو رہے ہیں۔ اتوار، سوموار اور منگل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے روزے رکھنے کی۔ روزہ اس کی لوگ سائنسی طور پر، طبی طور پر اتنی افادیت بیان کرتے ہیں کہ جس کو آج انگریز اور غیر مسلم ڈائٹنگ کے نام سے عمل کرتا ہے اس پر، لیکن میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، سائنس کی وجہ سے نہیں۔ بعض لوگ سائنس کی باتوں سے، طب کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا روزے میں اتنے فائدے ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ تو آپ سائنس سے متاثر ہوئے ہیں، آپ طب سے متاثر ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے تھوڑی رکھا ہے۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ آپ کو کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ اس پہ عمل کرو۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے ترغیب دلائی کہ ہر مہینے کم از کم ایک انسان 3 روزے رکھے۔ ابو ہریرہ کو جو آپ نے 3 وصیتیں کی تھی نا، وہ 3 وصیتوں میں سے ایک یہ تھی کہ ابو ہریرہ تو نے مہینے کے اندر 3 روزے رکھنے ہیں، ایام 20 کے۔ اور دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ رات کو سوتے وقت ہی تم وتر پڑھ کے سویا کرو۔ وتر سے مراد تہجد ہے کہ تم نے تہجد جو پڑھنی ہوتی ہے وہ رات ہی کو پڑھ لیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالب علم ہو، صبح بعض دفعہ نہیں اٹھا جاتا، تو رات ہی کو تہجد پڑھنا۔ یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصور بیٹھا ہوا ہے کہ تہجد وہ ہوتی ہے جو سو کے اٹھ کے پڑھی جائے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے ان کو بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ اشراق کی نماز، اشراق کے 2 نفل تیرے سے چھوٹنے نہ پائیں۔ یہ 3 وصیتیں ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے۔ تو بہرحال ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا ہر مہینے۔ اور ویسے بھی انسان اس عبادت سے جڑا رہے نا تو اس کے لیے آسان رہتی ہے۔ جب سال کے بعد ایک رمضان کے روزے رکھنے ہوں، اس کے سوا روزوں سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، تو جب سال بعد رمضان قریب آتا ہے تو تھوڑا سا کمزور ایمان والوں کو ڈر بھی لگتا ہے رمضان سے کہ اتنے روزے کیسے رکھیں گے۔ اگر ہر مہینے روزوں سے تعلق رہے تو انسان مضبوط رہتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جائیں گے جو روزے رکھنے والے ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، خالی فرضی روزے نہیں بلکہ اس سے زائد نفل روزے بھی مراد ہے کہ جو فرض سے زائد نفل روزے رکھتے ہوں گے۔ بہرحال روزہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ آپ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی روزے میں ہوتا ہے تو اس کا اجر میں خود دوں گا، اس کا اجر میں ہوں۔ کسی اور عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ اس کا اجر میں خود ہوں، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جزا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ روزے کی عظمت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ تو ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 اور اسی طرح محرم کے اندر ہر سوموار اور جمعرات۔
یہ یقین مانے عام سننے والا بندہ تو ڈرتا ہے کہ اتنے روزے میں کیسے رکھوں گا، لیکن جس کو روزے رکھنے کے اندر جو لگ جاتا ہے، پھر اس کو روزے کی جو لذت آتی ہے، روزہ رکھ کر اس کو بھوک میں جو مزہ آتا ہے، پیاس لگنے میں جو اس کو مزہ آتا ہے، تھکاوٹ میں جو اس کو مزہ آتا ہے، وہ کھانے پینے والے کو نہیں آتا۔ یہ عجیب لذت ہے، یہ وہی محسوس کرتا ہے جو اس لذت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جو اس لذت کو چکھتا نہیں، اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ رمضان کے بعد افضل ترین مہینہ چل رہا ہے روزوں کے اعتبار سے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے 9-10 کا روزہ وہ جنہوں نے رکھا اللہ تعالیٰ قبول کرے، ابھی کچھ روزے باقی ہیں، ہم ان کی بھی فکر کریں، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں کا اہتمام کرنے کی اور ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات بھائی مختصر سی، نماز کے بعد کوشش کیا کریں، کسی بھی نماز کے بعد فوری اٹھنے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ نماز کے بعد فوری اٹھ جانے کی عادت یہ اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ غفلت اور لاپرواہی، اور میرے خیال میں کہ انسان کی جب توجہ نہیں ہوتی تو ایسے کرتا ہے، وگرنہ ادب کا تقاضا بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کچھ دیر اس جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے اور پھر اس جگہ سے اٹھ کر جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔